بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ پروگرام اذان حق کے ساتھ میں اور حاجی منظور عمر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جھنگ شہر میں جس جھنگ صدر میں ہم رہتے ہیں، ویسے تو اس کے بہت سارے مسائل ہیں، اور بات کی جائے تو ہم کہیں گے کہ ان گنت مسائل ہیں، بندہ گنتے 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 یہ جو ہے نا بہت سارا ٹائم گزر جائے گا، لیکن شہر میں جو دو تین مسئلے ہیں آج جن سے بات ہم کریں گے، بلکہ بنیادی طور پہ ایک ہی مسئلے پہ بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے آگے بہت سارے مسائل ہیں، اس مسئلے کی وجہ سے اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ٹریفک جو ہمارا شہر ہے، اس میں ٹریفک، بے ہنگم ٹریفک کا جو ہے نا ایک ہمیں جو ہے نظر آتا ہے کہ ہر کسی بھی سڑک پہ آ چلے جائیں، یہاں سے آپ ہم اگر گجرا روڈ پہ جہاں صاحب کو گھر ہے یہاں ہم بیٹھیں، یہاں سے اگر ہم چلیں تو ہمیں ٹریفک جو ہے سول ہاسپٹل کے پاس پھنسی ہوئی نظر آئے گی، اس طرح جو گجرا پھاٹک ہے، انڈر پاس ہے، وہاں پہ ہمیں ٹریفک کا پھنسی ہوئی نظر آئے گی، اور جب اسکولوں کی چھٹی ہوگی تو نواز چوک پہ ہمیں ٹریفک پھنسی ہوئی نظر آئے گی، اسی طرح کچہری کے گرد و نواح میں دیکھ لیں، وہ اب ایک چھوٹا سا وہ ٹول لگایا ہے انہوں نے ٹریفک پولیس نے کہ وہ ایک بیریئر لگا دیا ہے کچہری چوک میں، لیکن اس کے باوجود اس کی وجہ بہت ساری وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جب یہ اسکول ٹائم ہوتا ہے اور چھٹیوں کا ٹائم یعنی کہ چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے اسکولوں کی، تو بہت سارے جو ہمارے اسکولز ہیں ان کی جو بڑی بسیں شہر میں انٹر ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اپنا شہید روڈ تو خیر وہ ہمیں کبھی سمجھ ہی نہیں آتی، ریل بازار چوک پہ وہاں پہ ٹریفک، اور دھجی روڈ پہ وہ پھنسی رہتی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سے نا کہ جو ہمارے جو ہے شور کا ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے، رکشوں کے شور، اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے لوگوں کے سننے کے مسائل یعنی کہ سماعت کے مسائل، سماعت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ تو اس پہ آج ہم بات کریں گے آئی صاحب کی کہ وجوہات کیا ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے، اور ہماری پلاننگ بھی ہے کہ نہیں۔ آئی صاحب کیا حال ہے؟ سر ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ بسم اللہ اللہ تجھے الرحمن ساریاں الرحیم۔ سن رہی ہیں، دس ہو گئی کی چکا چکر ہے۔ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ یہ میرا ضلع، یہ میرا شہر، ضلع ہیڈ کوارٹر، میں ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہوں میرے دوست کہتے ہیں جی حاجی صاحب تو تنقیدی جائزہ لیں گے۔ بھائی ہم تو تنقید تو اس کو نہیں کہتے، ہم تو سجیشن دیتے ہیں، ہم تو نشاندہی کرتے ہیں مسائل کی۔ آئی صاحب حالے تنقید پونے 200 سال کا ضلع تے حالے ضلع ہی ہے، اچھا، بات یہ ہے ہوں کہ تو میں نہیں سکتا جنگ کا ایک تاریخی مقام بنا دے من بھی یہ جنگ ہے۔ اچھی بات ہے۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ ملک صاحب کے ہمارے سیاستدانوں کی کبھی ترجیح نہیں رہی کہ ہمارے شہر کے مسائل حل ہوں۔ بدقسمت سے جتنے بھی ہمارے سیاستدان رہے ہیں سوائے ایک شیخ اور مولوی گروپ کے، یہ شہری علاقے سے ان کا تعلق تھا، باقی سارے دیہات سے تھے، اس لیے ان کو ضلعی ہیڈ کوارٹر کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رہی، تو اس لیے ہمارے مسائل جو ہیں نا وہ بڑھتے رہے ہیں۔ آپ نے بات کی ہے ٹریفک کی، اب دیکھیں میں ہمیشہ یہ جب اخبار میں کالم شالم لکھتا ہوں، خبریں بھی بھیجتا تھا جب، تو اس میں لکھتا تھا ایک لفظ کہ جنگ ترقی معکوس کی طرف گامزن ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے یہ آپ ہی نے کروائی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ صورتحال اتنی بگڑ چکی ہے ٹریفک کی، میرا خیال ہے کہ اس کو تو اب سدھارنا ہی ناممکن ہے۔ دیکھیں انٹر سٹی جو ٹریفک ہے ان کے مسائل الگ ہیں، جو یہاں سے گاڑیاں جاتی ہیں آتی ہیں واپس، ان کے چند کے روٹ مقرر ہیں، وہ جنرل بس سٹینڈ پہ جاتے ہیں، کچھ شہر سے ہو کے جاتے ہیں، لیکن ان کے کرایوں کے مسائل ہیں کہ وہ من مرضی کے کرائے لیتے ہیں اور اوور لوڈنگ بھی مرضی کی کرتے ہیں، اور یہ پرانا مسئلہ ہے اور یہ کبھی بھی قابو میں نہیں آتے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہر کے اندر جو ہے یہ ٹریفک چلتی ہے، عام پبلک چلتی ہے، اور اس میں خاص طور پہ بہت بڑا مسئلہ جو کھڑا کیا ہوا ہے وہ ہے چنگچی رکشاؤں نے۔ چنگچی رکشے میرا خیال ہے کہ 15 سے 20 ہزار کہیں ہوں گے ہمارے شہر میں چلتے ہوئے، کیونکہ ہر سڑک پہ آپ جائیں آپ کو راستہ نہیں ملتا، اور چنگچی رکشا جو ہے نا وہ ایک آدھ سواری بٹھا کے دوڑ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنی ان کو آمدنی ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا ایک دن رکشے والے سے کہ سیٹلے ٹاؤن سے کچہری کا شہر کو، کہتے 50 روپے لیتے ہیں۔ پھر 50 روپے کرایہ لیتے ہو اسی لیے ایک سواری بٹھا کے بھاگ جاتے ہو، راستے میں ایک دو مل جائیں گی، اور ایک اور رکشے والے نے بتایا کہ جناب میرا تو 1500 سے 2000 روپے کی بچت ہے، مالک کو 500 روپے دیتا ہوں۔ تو بات یہ ہے ٹھیک ہے وہ مزدور ہے، مزدوری کرے، لیکن ہمیں سڑک پہ راستہ تو ملنا چاہیے، ہمیں سڑک پہ راستہ نہیں ملتا، اتنے رکشے آ گئے ہیں۔ پھر ایک سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کبھی کسی نے نہیں سوچا، پچھلے کوئی میرے خیال میں 2-2.5 سالوں سے دیکھ رہا ہوں کسی رکشے پہ اس کا نمبر نہیں ہے، رجسٹریشن نمبر نہیں۔ امی بھائی صاحب آپ کا فکرہ اب دوبارہ میرے ذہن میں آ گیا کہ جنگ ترقی معکوس کی طرف گامزن ہے۔
اچھا اب اس طرح مجھے بات بڑی زبردست یاد آئی، آپ کیونکہ ہم مجھ سے زیادہ تجربہ بھی رکھتے ہیں اور عمر میں بھی زیادہ ہیں، اور نا ہمارے یہاں نا ایک جی ٹی ایس پلازا ہے اس وقت موجود ہے. اچھا میں اربن ٹرانسپورٹ کبھی جی ٹی ایس سٹینڈ ہوتا تھا. جب جی ٹی ایس اسٹینڈ ہوتا تھا وہاں سے آپ کو یاد ہوگا کہ والوو بس چلا کرتی تھی جو شہر میں پھرا کرتی تھی. بالکل. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسے لوکل ٹرانسپورٹ ہم گردانتے تھے. جی. اچھا اب وہ پھر معکوس ہوئی، یعنی کہ نیچے آئی، اور وہ ہم سوزوکی پک اپ آ گئی ہمارے پاس جی. شہر میں، جو جنگ سٹی سے آپ کے ریاض چوک تک، جنگ سٹی سے باغی تک، اور جنگ سٹی سے ہرمل پور تک جایا کرتی. جی. ٹھیک ہے، اب وہ مزید نیچے آئی تو یہ چنگچی رکشے چنگچی رکشا متھے لگ گیا. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اوپر جاتے ہیں، ہم نیچے کی طرف. ہاں، یعنی کہ وہ اربن ٹرانسپورٹ کا سسٹم جو انگریز کا بنایا ہوا تھا، وہ والوو بس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بھی تباہ کر دیا. وہ ملک صاحب پتہ کیا ہے، اور سوزوکی پک اپ بھی ختم کر دی. گورنمنٹ بھائی آپ ہائیسٹ تو کم از کم شہر میں چلا دیں اور اس ٹریفک کو پلان تو کریں. بالکل بالکل صحیح. پتہ کیا ہے، میں 85 میں فارن سے واپس آیا ہوں تو یہاں جنگ میں سیٹل ہوا تھا. اس وقت جہاں والو چلا کرتی تھی، اس وقت والو بس چلتی تھی جنگ سٹی سے سیٹل ٹاؤن، اور سیٹل ٹاؤن سے فارغ چوک تک ہم 25 پیسے دیتے تھے. اور ایک اور بات بھی ہے، وہ جو اس وقت انٹر سٹی بس تھی نا ان کی جی ٹی ایس کی، 1 روپیہ ایک پارسل کا لیتے تھے لاہور کا. جی جی. تو ہم اپنی خبروں کا جو پیکٹ ہے وہ یا کوئی پارسل دینا ہے نا 1 روپے میں دیتے تھے. اب شہر میں یہ ہوتا تھا کہ جن لوگوں نے شہر میں جو بچیاں اسکول کالج جانے والی ہیں، وہ جنگ سٹی سے کالج جاتی تھی 25 پیسے، بلکہ ان کو تو فری تھا تو 25 پیسے میں آ جاتے تھے. یا سیٹل ٹاؤن سے بھی جاتے تھے شہر، جیسے آپ نے بتایا ہرمل پورہ بھی اور باغ تک. اس میں ڈویژن بھی تھی لوگوں، ہاں اس میں اگلا حصہ خواتین کے لیے مخصوص تھا اور پچھلا حصہ مردوں کے لیے تھا. اور وہ بڑا اچھا سسٹم تھا کہ وہ بس چلتی تھی اور وہ خسارے میں نہیں تھی. لیکن بس یہ مافیا آیا اور انہوں نے جناب وہ بسیں ختم کی. نہ صرف بسیں ختم کی بلکہ جی ٹی ایس سٹینڈ کو بھی نیلام کر دیا، جو کہ ایک سیاستدان نے. چلو جو بھی ہے نا اس کو سر نیلام کر دیا. سنیں نا میری بات یہ ہے کہ نیلام کر دیا، اپنا مافیا ٹرانسپورٹ پہ قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے، اور بھائی آپ رکھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ہائیسٹ نہیں چلا دے. آپ نے جو بات کی ہے نا، جی ٹی ایس سٹینڈ جو ہے ختم ہوئی، اس سے تانگے چلتے تھے تو تانگے بھی 25 پیسے 8 آنے میں وہ سفر پورا ہو جاتا تھا. ٹانگوں کے ساتھ پھر آگے سوزوکی ویگن. سوزوکی ویگن آ گئی، اس میں بھی یہ وہ لیتے تھے 50 پیسے سیٹل ٹاؤن سے جنگ کا، اس کا فارغ چوک کا، اور فارغ چوک سے جنگ سٹی کا 50 پیسے. اس کے 2 روپے تک کرایہ گیا. بات سنیں سر، اس کے بعد وہ 1 روپیہ ہو گیا، پھر 2 روپے ہو گیا، پھر 2 روپے سے زیادہ ہو گیا، 5 روپے ہو گیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ویگنیں ختم ہو گئیں اور ان کی جگہ جو ہے نا یہ رکشے والوں نے لے لی. اب چاہیے تو یہ تھا سوزوکی پک اپ میں بھی ایک فائدہ ہوتا تھا کہ 6 سواری ادھر بیٹھتی تھی، 6 ادھر، 2 آگے بیٹھتی تھی، یعنی کم از کم اس میں 14-15 سواری، کم از کم پھر بھی باعزت لوگ سفر کر لیتے تھے. کچھ بہتر تھا نا، سیفٹی تو تھی نا خدا. اچھا ہائیسٹ کرنے کی بجائے انہوں نے بالکل ہی ڈیمالش کر دیا. اب ہوا کیا، اس سے 2 مسائل پیدا ہو گئے. ایک تو ہمارے شہر میں کاربن دھواں زیادہ ہونے لگ گیا. وہی بات کر رہے ہیں نا کہ بس جب ختم ہوئی ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ ہائیسٹ لے آئیں، ہائیسٹ ویگنیں لے آئیں تاکہ پبلک کو سہولت ملے نا، باعزت طریقے سے وہ سفر کریں. وہ نہیں آئیں، حالانکہ یہاں فیصل آباد میں انہوں نے چلا دی تھی. اچھا وہ ویگن آئی تو ویگن جو ہے نا، اس کے بعد انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہ جو ویگن جو ہے انہوں نے غالباً ایک جواب بنایا گیا تھا کہ ویگنیں جو ہے نا وہ یہ جو گیس ہے نا اس پہ چلنے لگ گئی تھی، تو اس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. پھر آگے چنگچی رکشے. اب چنگچی رکشوں نے جناب ادھم مچائے ہوئے پورے شہر میں. صورتحال یہ ہے اتنا دھواں وہ چھوڑتے ہیں، اور دوسرے رکشے جو آٹو رکشے ہیں وہ بھی پھر ہیں. میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ آٹو رکشے تو دھواں اتنا چھوڑتے ہیں پتہ نہیں کیا، اس کی پھر ان کا شور غول اتنا ہے کہ بندے کو کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی. یہ جو دھواں ہے اس کی وجہ سے شہر میں فضائی آلودگی ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، گلے اور آنکھوں کی بیماری مبتلا ہوتے ہیں. دوسری طرف جو ہے یہ سب سے خطرناک پہلو جو ہے وہ ہائی صاحب سموگ ہے. مطلب اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بے ہنگم ٹریفک کی وجہ سے، اور پھر وہ کھڑے کھڑے سٹارٹ گاں 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 جب ٹریفک پھنس جاتی ہے وہ لگی رہتی ہے. پھر اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی قوت سماعت پہ بھی اثر پڑتا ہے اور ہماری فضائی آلودگی. بات وہی ہے نا کہ پھر اندرون شہر ہے. حالت تو یہ ہے کہ آپ کسی شہر پہ چلے جائیں تو 5 لائنیں لگی ہوئی ہیں. چنگچی رکشے جتنے بھی پھر رہے ہیں کسی کا نمبر نہیں ہے. اور ایک اور بات بھی ساتھ میں کہوں گا، بڑا المیہ ہے ہمارا کہ انتظامیہ نے پتہ نہیں کیوں ان کو اجازت دے رکھی ہے کہ بغیر نمبر پہ چلائیں. روزانہ میرا سروے ہے،
روزانہ 30 سے 40 جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, لوگ زخمی ہو جاتے ہیں پر, اور رکشے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون, اور بھاگ جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ جو دھواں چھوڑتے ہیں اور جو شور و غل ہے ان کی وجہ سے لوگوں کی سماعت کمزور ہو رہی ہے. اور وہ جو کاربن پیدا ہو رہا ہے اس سے سانس کی بیماری اور پھر یہ کنجسٹڈ ایریا شہر میں دیکھیں آپ, شہید روڈ کی بات آپ نے کی ہے, شہید روڈ, دھجی روڈ, دجی روڈ, شہید, وہاں پہ تو جناب وہ گاڑی کے آگے گاڑی. پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے جس کا اگر ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ ملتی رہتی, آئی ایس ویگنیں ہوتی, تو لوگ اپنی پرائیویٹ استعمال نہ کرتے ٹرانسپورٹ. اب کیا ہر بندہ جو ہے نا اس نے موٹر سائیکل لے لیا. اب موٹر سائیکل جو ہے ایک بندے کو ایک کام ہے, ایک نے جانا ہے, وہ موٹر سائیکل ہے. اور شہر میں ہزاروں موٹر سائیکل ہیں, ہزاروں موٹر سائیکل ہیں, اور ان سے دھواں چھوڑتے ہیں. میں نے دادو شمار لیے تو میرے خیال میں 1 لاکھ سے کچھ زیادہ گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں جہاں میں. اللہ اکبر. ضلع کی بات کر میں ایک منٹ, سن 1974 میں نے موٹر سائیکل لی تھی تو رجسٹریشن کرائی تھی, تو میرا نمبر تھا 1640. 1640 اس وقت تک پورے ہمارے ضلع میں رجسٹرڈ گاڑیوں کی تعداد 1640 تھی 1974. اس کے بعد مجھے صحیح یاد نہیں ہے, یہاں امجد خان صاحب ہوتے تھے ایکسائز اینڈ ٹیکسی, اس نے بھی یہی بتایا تھا کہ فلاں سال تک جو ہے نا بالکل تعداد کم رہی ہے, اور یکدم جو ہے نا اس کو پھر گیئر لگایا چوتھا, اب تو جناب ہزاروں کے حساب سے رجسٹرڈ ہو رہی ہیں. چلے مطلب وہ چیزیں ترقی کی طرف جانا چاہیے. اتنے زیادہ موٹر سائیکل ہوں گے, وہ دھواں اس کی وجہ سے. بات یہ ہے, آپ ایوب چوک سے سرگودا روڈ دیکھیں نا, وہ ایک کھلا روڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ کیا مصیبت پڑی ہے کہ یہ بھکا روڈ یا گوجر روڈ کھلے نہیں ہو سکتے ہیں. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ نیت ہو تو نیت کے نہیں اور بڑے مسائل ہیں جی. وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا ایک نواز صاحب وہ کہتا ہے جی اور بھی بڑے مسئلے ہیں, تو یہ اور بھی بڑے مسئلے ہیں یہاں پہ. وہ مسئلے کیا ہیں کہ اب وہ جو جگہ تھی جہاں آپ کو پتا ہے ایک نالا ہوا کرتا تھا کبھی, بالکل, اب وہاں آپ کو کبھی نالا نظر آیا, دکانیں شکانیں بن گئی ہیں, سارا کچھ ہو گیا, ایسے ہی ہے نا. تو وہ سڑکیں کون کھلی کرے گا, بلکہ اس نالے کے اوپر دکانیں بن گئی. میں وہی بات کر رہا ہوں نا, تو وہ سڑکیں کون کھلی کرے گا, اور جن کی بنی ہیں ان کے ادھے لوگ سیاست میں, ادھے لوگ کاروبار میں. تو یہ چیزیں موجود ہیں نا ہمارے پاس. ایک بات یہ ہے کہ انتظامیہ جو ہے نا, جب کبھی بھی کوئی شہر میں, ہم انتظامیہ کو بڑا رگڑتے ہیں, میں سر سن لیں, ہم انتظامیہ کو بڑا رگڑتے ہیں, وہ بھی کبھی مجبور ہوتے ہیں. اب ہمارے یہاں دیکھیں کہ ہمارے ماشاء اللہ ہمارے جو وکلا لوگ ہیں, وہ جو ہمارے باہر والے لوگ ہیں, دوست ہیں ہمارے, وہ سارے بھائی ہیں ہمارے, لیکن وہ دیکھیں کہ اب وہ اس شہری کے ارد گرد وہ اپنی ختم نہیں کروا سکتے. نہیں, وہ تو اس میں انوالو ہے ملک صاحب, میری بات سنیں. وہ جو کچہری کے ارد گرد جتنے بھی موٹر سائیکل کھڑے ہیں ڈی سی آفس کے سامنے ضلع, ان کا جو 50-30 روپے وصول ہوتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ بار والے وصول کرتے ہیں. اس کا مجھے نہیں پتا, وہ ڈسٹرکٹ بار کے ان کے, چلے وہ مجھے اس کا علم نہیں ہے, شاید ایسا ہی ہوتا ان کا بندہ جو ہے نا, وہ مجھے اس کا نہیں پتا, شاید ایسے. اچھا, وہ دیکھ لیں بھائی کیا صورت حال ہے. اچھا جی, وہاں پہ بندہ گزر نہیں گزر سکتا. اچھا, اب اگلی بات پہ ہم آ جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے اپنے اندر بھی نہیں ہیں, اب انتخابات ہوں گے, کچھ بھی ہوگا, ہم لوگ شہر کے مسائل سامنے رکھتے نہیں. اب سیوریج کے مسائل کی طرف تو ابھی ہم جا ہی نہیں رہے ہیں, وہ کتنا ہماری تباہی ہوئی پڑی ہے, وہ پھر کسی نے اس پہ باقاعدہ پروگرام کریں گے. اچھا دیکھیں کہ کوئی چیز, ایک ٹریفک سگنل لگے تھے جنگ میں 3 جگہ پہ, وہ بھی ختم ہو گیا. اچھا, وہ بھی 1849 کے کھاتے میں ڈال گیا مجھے لگتا ہے. میں نے نا 1849 کا ایک کھاتہ بنایا ہوا ہے. اچھا, 1849 ایک اس وقت نا انگریز نے کوئی 30 ضلع بنائے تھے پورے برے صغیر میں. 30 اضلاع بنائے تھے 1849 میں, ملتان بھی شامل تھا, یہ سارے. تو اس کے بعد نا وہ ضلع ڈویژن بن چکے, اور کئی ضلع تو یو پی وغیرہ, مطلب وہ اس طرف کے, وہ تو وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. ہم وہیں پہ کھڑے, سامنے کو ڈیولو لگی ہوئی ہے. اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے, نہ عوام میں ٹریفک سینس ہے اور نہ عوام ترقی کرنے چاہتا. اصل میں پتہ کیا ہے, حکومتی لوگ جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ گورنمنٹ کی ریٹ قائم کرتے ہیں. جتنے عہدیدار ہوتے ہیں, جتنے ملازمین ہوتے ہیں, افسران ہوتے ہیں, وہ قانون پہ عمل درآمد کراتے ہیں. اور صورتحال تو یہ ہے, جیسے آپ نے بات کی کچہریوں کی, یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے, میں نے اس پہ بہت لکھا ہے, لیکن رزلٹ 0 نکلا ہے. چاروں طرف جو دکانیں ایک طرف بنی ہوئی ہیں, انہوں نے اپنی دکانوں کے آگے تھڑے بڑھا کے ہوٹل اور اپنی دکانیں اس سڑک کے اوپر سجا لی ہیں. اب بات یہ, پھر اس کے ساتھ وہاں موٹر سائیکلیں کھڑی کر دیتے ہیں. تو خاص طور پہ یہ کچہری سے, یہ اس سے جائیں ہم نواز چوک ہے کیا, جہاں پہ UBL چوک ہے, وہاں سے لے کے یہ کچہری چوک کی طرف جائیں, پورا راؤنڈ جو چکر آپ تو چاروں طرف موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں, اور جناب گزرنا مشکل ہے. پھر ایک اور بات بھی ہے, ہم جب ہمارا قصور ہے, میں نے دیکھا
परसों मैं आ रहा था अस्पताल के सामने, तो बिल्कुल गेट से थोड़ा आगे करके तो एक गाड़ी वाला गाड़ी खड़ी करके तो सामने कोई चीज़ ले रहा था। पहली बात तो यह है, दुकान, उसके आगे फुटपाथ, उसके आगे खड़ा है रेडी वाला, उसके आगे मोटरसाइकिल खड़ी, और सड़क के बिल्कुल एन दरमियान में, हालांकि वहाँ के वो लगे हुए हैं डिवाइडर भी लगे हुए हैं, वो उसके वो वहाँ पे खड़े, पीछे से हम हारन दे रहे हैं, है ही नहीं कोई बंदा। बड़ी देर के बाद वो बंदा खरीद करके कोई चीज़ लाया और आके गाड़ी, हमारा कसूर भी है। अब ये है कि हर जगह पे तो पुलिस वाले नहीं खड़े हो सकते, लेकिन पुलिस वाले कम से कम, एक मुझे गिला है पुलिस वालों से कि वो उनका जो है ना ये पेट्रोलिंग उनकी कोई नहीं है। सर बात उनको चाहिए कि चक्कर लगाएं, सर और चक्कर जहाँ लेना, पे सर फैलावर्जी हो रही है तो सर उनका चक्कर लेना, ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है? ट्रैफिक को कंट्रोल करना। और जहां गिने चुने तो 7-8 चौक है जो भी है। अच्छा वो सर जी गाल सुनो ना, गिने चुने 7-8 चौक है, नवाज चौक, अयूब चौक, कचहरी चौक, रेल बाजार चौक, ठीक है, थाना सर चुने बटे। चुने बट एक गिने चुने चौक है यार, ऐसे कितनी सेंस लग रही है। अच्छा मलिक साहब जो बनाए थे ना, ये क्या नाम है इसका, ये सिग्नल, इसकी एक आपको दिलचस्प बात सुनाता हूँ। मुझे एक एनजीओ की तरफ से ऑफर आई, उस वक्त मैं ये CPDR में काम करता था, कि हम आपको जो है ना शहर में ये ट्रैफिक सिग्नल लगा के देते हैं। मैंने कहा ठीक है यार, आप ऐसे करो। उसके बाद मेरा उससे रब्ता ज़्यादा ना हुआ, उसने किसी और से कह के उसने नवाज चौक पे जो है ना सिग्नल लगाने शुरू किए। अभी उस सिग्नल जो है ना वो उसने को लगाए थे कि जनाब हाईवे डिपार्टमेंट आ गया, तुमने हमसे NOC नहीं लिया, और वो काम वहीं पे रोक गया, हालांकि वो फ्री बन रहे थे। उसके बाद दोबारा पता चला कि सिग्नल लगे हुए कुछ अर्सा चले भी हैं, अब बंद क्यों है? बंद क्यों है समझ नहीं आती कि मतलब इसका मसला क्या है। अच्छा। बल्कि इस पे लतीफ़ा भी है, कहते हैं किसी ने पूछा कि बताएं जो ज़िला का नाम लें कि जहाँ के बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल को, ज़िला जंग, क्योंकि वो कहते हैं हमारे ज़िला जंग में ट्रैफिक सिग्नल है। वो तो एक मजाक की बात है, मजाक बात, लेकिन गल है, बात ये है कि देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, इंतज़ामिया का अपना एक जिम्मेदारी है, उसको भी वो अदा करनी चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का एक ब्रांच तो हर जगह मौजूद होती है, लेकिन ना कोई प्लानिंग होती है, सिर्फ डेवलपमेंट होती है, और वो बेतरतीब और बेढंगी डेवलपमेंट होती है, समझ आ गई। अब आप देखेंगे अब कचहरी शिफ्ट होने जा रही है जी आपके पड़ोस में, माशाल्लाह बड़ा अहम इशू है। अच्छा, अब गोजरे रोड पे ट्रैफिक का एक ऐसा आइंदा 3 सालों में फ्लो होगा ना, 3 सालों में, अभी हो जाएगा 1-6 महीने बाद, आप देखें 2-3 साल का प्रोजेक्ट है, कहने सुनने में आ रहा है कि 2-3 साल का है। अच्छा, अब वो जो फ्लो होगा तो उसको ये कैसे मैनेज करेंगे? अभी चाहिए ना उनको उसको मैनेज, तो इनको चाहिए कि इससे बिफोर टाइम उसको मैनेज करें। अब वो कहेंगे हड़ बोंग में हर चीज ड्राम। अभी भी जंग गोजरा रोड जो है ना, ये अगर देखा जाए तो चूने भट्टियां चौक से लेके ये जामे चौक तक इसको और चौड़ा करने की जरूरत है। नहीं, वन वे तो कर दिया था, नहीं सर, वन वे भी नहीं है, इसको मजीद खुला करें, वन वे भी पूरा नहीं है। वो आप देखें 110 फुट है तो इसको सर जी वो देखे ना, वो सिर्फ वो लगाए हैं डिवाइडर रिफ्लेक्टर से, उसकी तरफ वन वे थोड़ी होता है, वो डिवाइडर पूरा बनना चाहिए, और ये अब बाईपास तक वन वे होना चाहिए, क्योंकि कचहरी चली जा रही है। बिल्कुल होना चाहिए। अगर अच्छा एक और बात भी है, मुझे समझ में नहीं आई बड़ी माजरत के साथ कि हमारी वकला बिरादरी जो है वो क्यों मुखालफत कर रही है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। चले वो तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। बात यह है कि शहरी अजाब में मुब्तला है, शहर में आया नहीं जा सकता, वहाँ पे अपने मुतालबात रखें। हाँ ठीक है, लेकिन ये है कि उनको वहाँ जाना चाहिए। ये आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इस पे कल किसी दिन प्रोग्राम करेंगे, उनसे बात भी हमारी हुई थी। खैर उनका अपना एक मसाइल है, जो भी है वो अलग चैप्टर है। असल चीज़ ये कि चेहरे शिफ्ट कर रही है हुकूमत ने कर दी, हो जाए, हमें गर्ज है, होती है नहीं होती, हमें से कोई गर्ज नहीं है। वो वकला जाने, हुकूमत जाने, होनी चाहिए जी सर, वो वकला जाने, हुकूमत जाने, वो करते हैं। बल्कि उनके जो वकला के जो है ना मुतालबात पूरे होने चाहिए। यहाँ से ये सारे DC और दूसरे सारे दफ्तर उधर जाने। अच्छा लेकिन ये भी तो भाई साहब ट्रैफिक ये तो कंट्रोल होंदी नहीं, जेडी उद्दू सारी ट्रैफिक इधर बढ़नी है, नहीं उसमें तुसी घरों को नहीं निकल सकना। मैं दसेंदा पे मतलब सर एक बात है, सारे लोग तो शहर से होके नहीं जाएंगे, जो कचहरी अगर वहाँ बनेगी ना। सर आपकी बात ठीक है, बाईपास पे बाहर से भी लोग आएंगे। ये थोड़ा खाम ख्याल है ना, चलो इन्हें थोड़ी मान लेने मैं थोड़ी मान लेना। मैंने तो जिस बंदे फर्ज करो मिसाल लेना भाई, चलो जेड़ा तो आ रहा ना 18,000 ओ बाईपास तो आ गया, जेडे शहर वाले सारे लोग हैं ते वकला हैं, ये सारे छत्ते बख्शे रहंदे नहीं। वकला और शहर वाले जो है ना वो भी इधर आ सकते हैं, ऐसी तो कोई बात सर ट्रैफिक की बात है ना, फ्लो की बात कर रहा हूँ। ट्रैफिक का फ्लो बढ़ेगा और उसको फ्लो को कंट्रोल करने के लिए अभी से प्लानिंग करने की जरूरत है। प्लानिंग तुम्हारी ये है कि ये जो गोजरा रोड का बाई बना है अंडरपास,
یہ انتہائی ناقص اور غلط ناقص ہے، غلط وہ ہے۔ اس نے، آپ دیکھیں ٹوبے چلے جائیں تو پھاٹک سے کم از کم کوئی 200 میٹر اس نے جو ہے نا پہلے آگے جا کے بنایا ہاں، تاکہ اگر ٹریفک رکتی بھی ہے تو وہاں پہ فلو جو ہے نا، متاثر نہ اب ہو۔ یہاں پہ اس نے 50 میٹر بھی نہیں چھوڑا۔ 50 میٹر کیا، وہ اس کے پیچھے جو کہانی تھی وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، وہ پھر ایک لمبی کہانی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کو، میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں، پھر میرے دوست کہتے ہیں کہ یار آپ یہ بات بہت زیادہ کرتے کرتے، ہمارا مسئلہ پتہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حادثات کے بعد سوچتے ہوتے ہیں، ہم حادثات سے بچنے کے سدباب نہیں کرتے ہوتے۔ اب جب 2-3 سال بعد جو بھی جتنے بھی عرصے کا پروجیکٹ ہے تو کچہری یہاں شفٹ ہوگی، اس کے بعد گوئی روڈ پر ٹریفک کا بڑا فلو ہوگا، ہم سے بہت ساری چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی، بہت ساری، تو ہمیں اس کے لیے اب پہلے اس سے پلاننگ کی ضرورت ہے۔ پلاننگ کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو شہر میں ٹریفک، بہنگم ٹریفک ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ حاجی صاحب کو بھی پتہ ہے، اور جو جنگ کے پرانے شہری ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ جنگ میں اقبال کو بس چلا کرتی تھی جو شہر کے لیے اربن ٹرانسپورٹ کا کام کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد سوزوکی پک اپ آئیں، وہ بھی کسی حد تک مناسب تھیں، لیکن اس کے 3 روٹ ہو گئے تھے۔ والوو کا تو ایک ہی روٹ تھا، لیکن سوزوکی پک اپ کے 3 روٹ ہو گئے تھے۔ جی، تو بات یہ ہے کہ اسی طرح ہم وہ بجائے روٹ بڑھانے کے، ہمارے پاس شہریوں کو ہاں جی ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم ہونی چاہیے، اور اس سے ذاتی سواری کم ہوگی، مطلب موٹر سائیکل اور رکشوں اور سستی بھی ہوگی۔ ایک اور بات، یہ رکشے جو ہیں چنگچی، ان پہ نمبر کوئی نہیں، ان کے لیے کوئی قانون ہاں، ان کے لیے بھی ان کی تعداد کم کی جائے، اس کی بجائے جو ہے نا، اس کی جب ٹریفک والے سے بات کر رہے ہیں انشاءاللہ، ڈرون شہر جو ہے نا، ہاں یہ ہائیسٹ ویگن چلنی چاہیے، تو ہائیسٹ چلائیں۔ اس کو یعنی کہ صوتی آلودگی ہو رہی ہے، ہمارے پاس فضائی آلودگی بڑھ رہی ہے، شہر میں ٹریفک کے مسائل ہیں، پھر ہماری سڑکیں تباہ ہو رہی ہیں۔ اور اگلی دفعہ میں آپ کو بتا، صوتی آلودگی تو ملک صاحب بات یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں سیلٹر ٹاؤن، صبح سے میں دیکھ چکا ہوں کہ 8-10 لوگ ریڈی والے آئے ہیں، مائکرو فون لگائے ہاں وہ ہوئے ہیں، مائکرو فون والا اور بھی جناب اتنی زور آواز سے چلا رہے ہیں، ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس پہ جو ہے نا میں بات کرنے کی ضرورت ہے، تو میرے خیال سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ کوئی پلاننگ ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن جو کچھ ہے اس پہ تو ٹریفک پولیس کر سکتی ہے، کر سکتی ہے، کم از کم اندرون شہر تو اس کو بہتر انداز میں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اور حاجی صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔